علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ اس صورت میں خاص طور پر منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے۔ اور کل ان کے متعلق اختصار کے ساتھ ان کی قسمیں بیان ہوئی تھیں اور ان کی بعض حرکتوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شاطرانہ حرکتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کا پس منظر بتلانا ضروری ہوتا ہے کہ کن حالات میں اور کس واقعے کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس آیت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک کوئی محض واقعہ بیان کرنے کی آیت تو ہے نہیں کہ بس واقعی بیان ہوتے رہیں، کہیں ضرورت پڑتی ہے تو واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے،
لیکن اصل مقصود قرآن پاک کا اس سے عبرت اور نصیحت اور تنبیہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ تو یہ آیات جو نازل ہوئیں ان کا پس منظر یہ ہے کہ سن 5 یا سن 6 ہجری میں عرب کا ایک قبیلہ جس کو بنو المستلق کہا جاتا ہے، ان کے متعلق نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق حال کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے علاقوں میں بھیجا اور یہ بتلایا انہوں نے واپس آ کر کہ ہاں یہ اطلاع صحیح ہے اور وہ لوگ حملے کا پلان بنا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے تاخیر کی اور انتظار کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نکل پڑیں اور ہمارے لیے مقابلہ مشکل ہو، اس لیے آپ نے فوری طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ ہم ہی کو پہلے ہی ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ چنانچہ لشکر تیار ہوا اور اس لشکر میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے اور مدینہ منورہ کے منافقین بھی شامل ہو گئے، اس امید میں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت ملے تو ہمارا بھی حصہ ہوگا، یہ سوچتے ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے۔ الغرض یہ لشکر روانہ ہوا اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود اس میں تشریف فرما تھے اور شامل تھے۔ تو ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی لیا کرتے تھے، اس کنویں کا نام تھا بیر مریسی۔ جب یہاں پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو ان لوگوں سے مقابلہ ہو گیا۔ وہ پہلے سے تیار تھے نہیں، اچانک جو صورتحال ہوئی اس میں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنا مال اور اپنی بہت سی عورتیں وغیرہ چھوڑ کر کے اور میدان چھوڑ کے چلے گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ مارے بھی گئے۔ اللہ تعالی نے آسانی کے ساتھ اس فتنے کو دفع فرما دیا اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو معاملہ یہاں تک ہو گیا، لیکن اسی دوران اس کنویں سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، اور ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ دھکا مکی ہوئی، کسی بات پہ مار پیٹ ہو گئی۔ اب جب مار پیٹ ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ سب مل کر کے ان کو آپس میں صلح صفائی کرا دیتے،
مگر ہوا یہ کہ جو مہاجری تھا اس نے نعرہ لگایا یا للمہاجرین، ارے مہاجرو، اور جو انصار کے قبیلے سے تھا اس نے یہ نعرہ لگایا یا للانصار، ارے انصاری، یعنی مدینے کے جو انصار کے قبیلے کے ہیں وہ لوگ گویا اپنی مدد کے لیے اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ یہ ہے برادری واد کہ ہر برادری والا بس اپنی برادری کی فکر کرے، دوسرے کی نہ کرے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ فوراً اس کنویں پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ کیا جاہلیت والی باتیں تم نے شروع کر دیں، تم تو سب اہل ایمان ہو، تم سب کو مل کر کے ظالم کو روکنا چاہیے تھا اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ یہ برادری بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بدبودار نعرہ تم نے کیوں لگایا؟ جب پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا تو سب کے سمجھ میں آ گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ مگر لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ منافقوں کا سردار تھا اور یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ سے اور مسلمانوں سے بڑی قد رکھتا تھا۔ اگرچہ ظاہراً اسلام لے آیا تھا مگر پرلے درجے کا شریر اور شاطر شخص تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے یہاں کے لوگوں نے اسے اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کی ساری بادشاہت کھٹائی میں پڑ گئی اور اس نے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ سب خاک ہو گئیں اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ ورنہ تو اس کا تو حال یہ تھا کہ جس مجلس میں پہنچ جائے وہیں کا صدر بن جائے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو تو اسے فیصل بنایا جائے کہ آئیے آپ ہمارے جھگڑے کو نمٹائیے، بڑی اس کی شان تھی۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اس کی ساری ہوا نکل چکی، تو یہ پیچ و تاب کھاتا تھا اور موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ کب کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیں یا انہیں نقصان پہنچا دیں اور انہیں تکلیف سے دوچار کریں، ہر وقت یہ اس چکر میں رہتا تھا۔ بڑی خباثتیں اس کی طرف منسوب ہیں، انہی میں سے ایک خباثت اس کی یہ رہی کہ غزوہ احد سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز کے لیے جب لوگ جمع ہوتے تو یہ خطبے سے پہلے مجمع میں کھڑا ہوتا تھا اور چاپلوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم سب ان کی باتوں کو مانو۔ خطبے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر میں اس کا مقام بلند ہو جائے۔ ہر جمعے کو یہ ہوتا تھا۔ اب غزوہ احد جب پیش آیا تو اس نے یہ شرارت کی کہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے بیچ راستے سے واپس ہو گیا۔ بڑا غدار اور بڑا ہی فریبی ثابت ہوا۔
تو اس سے جو اگلا جمعہ آیا غزوہ احد کے بعد، تو اتنا بڑا بے حیا اور ڈھٹائی کرنے والا بے شرم شخص تھا کہ اس نے جمعے سے پہلے پھر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا شروع کیا۔ تو اب صحابہ نے اس کے کپڑے پکڑ لیے اور کہا کہ تیرا اب یہ مقام نہیں ہے، تو غدار ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، یہ تو صرف بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، تیرا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بڑا ذلیل کیا اسے مسجد میں۔ تو یہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا، یعنی بجائے نماز میں شامل ہونے کے صفوں کو چیرتا ہوا یہ باہر نکلا۔ تو ایک انصاری صحابی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ انصاری نے اس سے کہا کہ دیکھ، پیغمبر علیہ السلام سے جا کر معافی چاہ لے، ابھی بھی موقع ہے، تجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سے توبہ کر لے، حضور سے معافی طلب کر لے۔ اگر حضور نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر اس نے کیا حرکت کی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں بھائی کر لوں گا، الٹا اسی کو ڈانٹنے لگ گیا کہ کیا میں مجھ سے حضور کو سجدہ کرانا چاہتے ہو؟ تو گویا اس نے سخت گستاخی کا مظاہرہ کیا۔ یہ حرکتیں اس کی پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہ غزوہ بنی المصطلق میں جب یہ کنویں پہ جھگڑا پیش آیا اور وہ نمٹا بھی گیا اور پیغمبر علیہ السلام اپنی قیام گاہ میں تشریف لے آئے، تو اس نے وہاں مجمع میں جا کر کے لوگوں کو اکسانا شروع کیا۔ انصار مدینہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ میاں میں کہہ نہیں رہا تھا، اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا اکرام کرو، ان کا ساتھ دو، آج یہ تمہارے سر پہ چڑھ گئے، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانے لگے۔ اور اب مدینے جا کر کے دو کام کرنے، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ان مہاجرین پر جو مکہ معظمہ سے آئے ہیں، ان پہ کوئی پیسہ خرچ مت کرنا، کوئی چندہ مت دینا، کوئی تعاون مت کرنا، تاکہ یہ مجبور ہو کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس کا ہاتھ لگے اور موقع ہو تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو مدینے سے نکال کے باہر کر دیں۔ یہ اس منحوس اور خبیث شخص نے یہ پلان بنایا۔ جس مجلس میں وہ یہ باتیں کر رہا تھا، اس مجلس میں ایک کم عمر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے یہ باتیں سن لی۔ زید بن ارقم، زید بن ثابت نہیں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو کم عمر صحابہ میں سے تھے، انہوں نے یہ باتیں سن لی۔ انہیں بڑا تیش آیا، بڑا جلال آیا، بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ میں جا کر پیغمبر علیہ السلام سے تیری شکایت کروں گا کہ تو ایسا پلان بنا رہا ہے، اور میں بتاؤں گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے ان کی بڑی خوشامد کی کہ حضور سے جا کے نہ کہو، اور میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا وہ مطلب تھا، فلاں تھا۔ مگر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تو سچے مخلص صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری بات سنا دی کہ یہ خبیث اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ جب یہ بات لشکر میں پھیلنی شروع ہوئی تو ہر مجلس میں یہی تذکرہ ہونے لگا کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا،
اور زید ابن ارقم نے یہ نقل کیا، اور کچھ لوگ کنفیوز بھی ہونے لگے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی قسم کھا کھا کے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور زید ابن ارقم نے جھوٹی شکایت میری لگا دی، آ کر کے خود پیغمبر علیہ السلام سے بھی اس نے یہ کہہ دیا۔ تو اب حضرت زید ابن ارقم کے پاس کوئی گواہ تو تھا نہیں، اس لیے انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ لوگ یوں کہنے لگے کہ زید ابن ارقم غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے فتنہ پیدا کر دیا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری سچائی کو ضرور ظاہر فرما کر کے رہیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبداللہ ابن ابی نے شرارت کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو بالکل ناکام فرما دیا اور یہ بالکل نامراد ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ باتیں چلنی شروع ہوئیں تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ حکم دیجئے، میں اس منافق کا ابھی سر قلم کیے دیتا ہوں، قصہ پاک ہو جائے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ باتیں چلائیں کہ حضور نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرا دیا۔ پھر عبداللہ ابن ابی کے ایک صاحب زادے تھے، وہ پکے مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا ایک حکم ہو جائے میں اپنے والد کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دوں گا، آپ مجھے حکم دیجئے۔ لیکن آپ نے ان سے بھی منع فرما دیا اور لشکر کو حکم دیا کہ بس چلو، صبح بھی چلو شام بھی چلو، تاکہ یہ جو چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں لشکر میں یہ ختم ہو جائے۔ مسلسل چلتے رہیں گے تو بات کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ جب یہ لشکر مدینے کے قریب پہنچا تو دنیا نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ یہ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو پکے سچے مخلص صحابہ میں سے تھے، وہ لشکر میں تلاش کرتے ہوئے اپنے والد کی سواری تک آئے اور اس کے اونٹ کی لگام پکڑ کر اسے بٹھا دیا، اور اونٹ پر اپنا گھٹنا ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اپنے باپ سے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اور آج یہ پتہ چل جائے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے، تاں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سواری گزری، آپ نے بھی یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ ذلیل ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ یہ ساری تفصیل ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے۔ ان سے ہمیں 3 باتیں خاص طور پر سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں برادری واد کوئی چیز نہیں۔
تمام اہل ایمان چاہے وہ کسی بھی خاندان سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا یہ نہیں چلے گا کہ ظالم اپنے قبیلے کو بلا کر کے زبردستی ان سے حمایت لے لے اور مظلوم بیچارہ دیکھتا رہ جائے۔ یہ تعصب ہے، یہ تعصب جاہلی ہے جو اسلام میں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں ساتھ دینا، حمایت کرنا، اس کی بنیاد قبیلہ نہیں ہوتا، اس کی بنیاد یہ ہوتا ہے کون ظالم ہے کون مظلوم۔ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اگرچہ وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اپنا پڑوسی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ اس سے نصیحت ملی۔ دوسری نصیحت اس سے یہ ملی کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح سے سمجھیے گا، جن کے دل کے اندر ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نفاق کا روگ ہوتا ہے جس درجے میں بھی ہو، وہ خیر کے کام میں پیسہ خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ اچھے کام میں پیسہ لگے، دین کی اشاعت پر لگے، دین کی بقا پر لگے، اہل دین پر لگے، یہ انہیں منظور نہیں۔ چاہے آدمی کہیں بھی خرچ کر دے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر دین پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہ خود بھی اس سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا وتیرہ ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ منافقوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اہل دین کو سر بلند نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اہل دین کو عزت والا نہیں دیکھنا چاہتے، انہیں دبا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کی تردید ان آیات میں فرما دی کہ تم اگر پیسہ نہیں دے رہے نہ دو، اللہ کے ہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تم لاکھ روکنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے دین کی اور اہل دین کی مدد فرمائیں گے۔ اور فرمایا جا رہا ہے تم اپنے کو عزت دار کہہ رہے ہو، اللہ نے عزت اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے مقدر فرما رکھی ہے، تمہارے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوگا۔ یہ تین باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں جو ان آیات سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اور ایک مزید سبق یہ بھی ملا کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یا کسی کی زبانی گفتگو کو دیکھ کر آدمی کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تو بڑا ہی طاقتور ہے، خوبصورت ہے، خوش لباس ہے، لہذا یہ بڑا اچھا ہوگا، یا اس کی گفتگو بڑی شاندار ہے، یہ اچھا ہوگا۔ بلکہ اللہ کے ہاں نہ صورت اور نہ لباس اور نہ ظاہری طاقت اور نہ زبان اس کی قدر نہیں ہے، دل کے اندر جو جذبات ہیں قدر اس کی ہے۔ جو دل میں ایمان رکھتا ہے، اخلاص رکھتا ہے، قدر اس کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے پیغمبر جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کے قد بدن اچھے لگیں کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے ہیں، طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ،
اور اگر یہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات آپ سنیں، یعنی اچھی لگتی ہے بات، طریقہ اچھا ہے، مگر یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی لکڑی، خود اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے، دیوار سے لگی ہوئی ہے لکڑی، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہے۔ ایسے ہی یہ منافق ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہے، دیکھنا ہی دیکھنا ہے بس، جیسے دیمک زدہ لکڑی ہوتی ہے، ڈینگے بہت ہانکتے ہیں، اپنے کو پتہ نہیں کیا ثابت کرتے ہیں، لیکن دبو ہیں، پرلے درجے کے بزدل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی بھی اگر آواز آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر پڑنے والی ہے، ذرا سی دھمک بھی ہو جاتی ہے تو حالت پتلی ہو جاتی ہے، ایسے تو بزدل ہیں۔ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ یہ منافقین دین کے دشمن ہیں، آپ ان سے احتیاط کیجیے۔ اللہ تعالی ان کی گردنیں اڑا دے، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کا رسول مغفرت طلب کریں، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، جھٹکتے ہیں جیسے کوئی متکبر کرتا ہے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ رکتے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ وہ غرور کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا شروع میں کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ صحابہ نے ان سے کہا کہ بھئی توبہ کر لو، حضور کے پاس چلے جاؤ، مگر بکواس کرنے لگ گئے۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم۔ اے پیغمبر، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتے ہیں۔ ان کی شرارتیں کیا ہیں؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ تتر بتر ہو جائے۔ ان پہ جب خرچ نہیں کرو گے تو یہ یہاں سے مدینے سے سب چلے جائیں گے ایک ایک کر کے، تم نے خرچ کر رکھا ہے جبھی یہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ خبیث کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمانوں کے تمام خزانے، لیکن منافقین کو تو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، یوں سمجھتے ہیں ہم نے چندہ نہیں دیا تو یہ سب بند ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے خزانے بہت ہیں، ایک جگہ سے بند ہوگا 10 جگہ سے ہم کھول دیں گے، لہذا کوئی اس میں نہ رہے کہ میرے مال سے فلاں کام دین کا چل رہا ہے۔ ارے بھائی شکر بجا لاؤ، تمہارا مال دین پہ لگ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دین اور دینی ادارے چلیں گے، چلے ہیں، چل رہے ہیں، کسی ایک کی بنیاد پہ نہیں چل رہے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو جو دنیا کے اسباب ہیں انشاءاللہ وہ بھی انہیں نصیب ہوتے رہیں گے۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو سنو کان کھول کر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت تو بس اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، منافقوں کو پتہ نہیں ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جائے گا، یہ ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نفع اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے، نفاق سے، شقاق سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، قرآنی ہدایات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کی حلاوت اور چاشنی ہمیں عطا فرما، قرآن پاک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن پاک سے وابستہ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک پر کامل ایمان و یقین ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مقدس کتاب کی پوری طرح حق کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے قبر میں اس کے لیے مونس بنا دے اور انسیت کا سبب بنا دے، اور میدان حشر میں ہمارے لیے الہ العالمین اس کو روشنی اور نور کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین اس کتاب مقدس کو ہمارے لیے مقبول سفارشی بنا دے، ہمارے لیے حجت بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرما، قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔
الہ العالمین اس قرآن پاک کی برکت سے موجودہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کی الہ العالم ہٹانے کے فیصلے فرما، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو متاثر ہو گئے ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے، امتحان سے، ابتلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی شماتت سے حفاظت فرما، ہر قسم کی عافیت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔